السلام علیکم ناظرین، سید حیدر امام زیرو ٹالرنس کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، کسی بھی لیڈر کے لیے اس کا سب سے بڑا اثاثہ اس کی ساکھ یعنی کریڈیبلٹی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کا قیام بھی ایسے لیڈر کی وجہ سے ممکن ہوا تھا جن کی ساکھ اور ان کا ویژن متاثر کرتا ہے، یعنی قائد اعظم محمد علی جناح نے پاکستان کا حصول اپنی انفرادی قابلیت کی بنیاد پر ممکن بنایا تھا۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں رہزن اپنے آپ کو رہبر کہلوانے پر مصر نظر آتے ہیں، حالانکہ پاکستان کی عدالتوں نے انہیں سرٹیفائیڈ چور ڈکلیئر قرار دے دیا ہے، مگر پاکستان کی صحافتی طوائفیں روزانہ ٹیلی ویژن پر ان کے سیاسی بیانیہ کو پروموٹ کرتے نظر آتی ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ عمران خان نے پہلے اپنی انفرادی ساکھ کی بنیاد پر شوکت خانم کے قیام کو ممکن بنایا۔ شوکت خانم میں 75% علاج مفت ہوتا ہے۔ شوکت خانم آج تک 45 ارب روپے غریب لوگوں پہ خرچ کر چکی ہے۔ شوکت خانم کا جو بجٹ ہے وہ 20 ارب روپے سالانہ ہو چکا ہے۔ تعریف وہ جو غیر کریں۔ میں 3 مختصر ترین کلپس آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، برائے مہربانی لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ کٹو صاحب یہ بتائیں کہ ہمارے جو پاکستان کے پرائم منسٹر عمران خان صاحب انہوں نے امن کی پیشکش کیا ہے، پیس کی پیشکش کیا ہے مودی صاحب کو۔ آپ کا جو پائلٹ گرفتار ہوا پاکستان میں اس کو بھی واپس بھیج دیا ہے، تو مودی صاحب اس کے باوجود مذاکرات کے لیے تیار نہیں ہے، تو پھر پاکستان کیا کرے؟ دیکھیے، جو کرنا چاہیے وہ آپ کے پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے بات بتائی ہے، وہ بہت صحیح بتائی ہے، اینڈ آئی واز ویری امپریسڈ بائی ہز اسپیچ جو انہوں نے ٹیلی ویژن پہ تقریر کی ہے۔ آئی ٹیل یو اٹ از امیزنگ، ہی ہیز ڈسپلیڈ دا کوالٹیز آف اے ریئل اسٹیٹسمین۔ آپ لوگ اپنے پرائم منسٹر کے بارے میں نہیں جانتے جو میں سمجھ گیا۔ اب تک آپ سمجھتے تھے کہ یہ کرکٹر تھے اور اب پولیٹیشین ہو گئے، مگر ان میں ایک تیسری کوالٹی ہے جو میں نے پائی کہ ہی از اے اسکالر آلسو۔ اچھا، یہ لگتا ہے آکسفورڈ یونیورسٹی میں صرف کرکٹ نہیں۔ I had to give you an option. Who do you find as the cleanest of them all right now? Out of what? Which? Musharraf and Sharif or Zardari? Zardari and Imran Khan. I think Imran Khan unquestionably, because I have no evidence of any financial misappropriation by the government of Khan. I know as an Oxford man that he's an honourable man, and I'd be astonished if I've certainly never heard, and I would hear if there was anything of any hint of financial impropriety by Prime Minister Imran Khan. I think I'm very upset that they're spinning this nonsense, but if I were a betting man, I'd certainly put my last dollar on Imran Khan's probity and his government rather than the others. ایک دن میں دفتر میں بیٹھا تھا تو مجھے میرے سٹاف نے کہا کہ سر ایک فیملی آپ سے ملنے کے لیے آئی ہے۔ جیسے روٹین میں ویسے نارملی میں نے کہا اچھا میں یہ فائلیں نکالوں بولتا، تو میں نے ان کو تقریباً 15 سے 20 منٹ یا پرابلی آدھا گھنٹہ انتظار کروایا۔ میں نے کہا ان کا چائے پوچھ لیں۔ آدھے گھنٹے بعد جب سارا سٹاف چلا گیا تو ایک مسٹر اینڈ مسز فیملی پوری اور ان کے ساتھ ایک بیٹی بھی تھی، وہ آ کے وہاں بیٹھ گئے۔ تو انہوں نے خاموشی سے کہا کہ جی ہم جو ہے نا بیت المال کو اپنی اس سال کی نا ڈونیشن دینا چاہ رہے ہیں۔ اچھا، میں کہا جی سر آپ نے فیصلہ کیوں کیا؟ انہوں نے کہا جی پچھلے سال ہم نے اپنی زکوٰۃ ایک انسٹیٹیوشن کو دی تھی، میں اس کا نام نہیں لیتا، اور بہت بڑی زکوٰۃ ان کو انسٹیٹیوشن کو دی تھی۔ اس سال میں نے اپنی بیٹی سے پوچھا کہ ہمیں زکوٰۃ کس کو دینی چاہیے، تو اس نے کہا کہ سر پرائم منسٹر عمران خان اب وزیر اعظم اس ملک کا، اور بیت المال اس کا واحد ادارہ ہے جو آگے سوشل ویلفیئر میں کہا آپ اپنی زکوٰۃ اس کو دے دیں۔ تو ہم نے فیصلہ کیا زکوٰۃ آپ کو دیں گے۔ تو انہوں نے ایک چیک لکھا۔ اچھا، وہ چیک لکھنا تو اوبیسلی تھوڑا سا دور تھا، تو میں نے دور سے دیکھا تو شاید مجھے ایسے لگا کہ وہ نا 11 لاکھ روپے کی اماؤنٹ تھی۔ میں نے دور سے دیکھا، میں کہ 11 لاکھ۔ میں نے سر آپ کا بہت شکریہ اینڈ تھینک یو ویری مچ، آپ نے اس کاز کے لیے سمجھا۔ اچانک میں نے وہ ملینز والے غور سے دیکھے تو مجھے غلطی، میں نے دور سے دیکھا وہ تو 110 ملین 11 کروڑ روپے۔ تو ان جو آ کے میں نے غور سے دیکھا تو انہوں نے کہا ہماری اس سال کی زکوٰۃ اتنی بنتی ہے۔ تو میری بیٹی نے کہا کہ یہ آپ نے بیت المال کو دینی ہے۔ بہت بڑا ٹرسٹ ہے، کیونکہ ہم تو یہ لوگ آپ کو یاد بینکوں سے جا کے پہلے پیسے نکلوا لیتے ہیں کہ جناب کی زکوٰۃ کٹ جائے گی اور بیت المال کو چلی جائے گی، بہت سارا مس یوز آتی تھی، خبریں۔ یقین کریں کہ میں نے اس شخص فوٹو کھینچا،
اس کے چیک جب وہ چلے گئے شکریہ ادا کرنے، اس کا فوٹو کھینچا اور میں نے پرائم منسٹر کو واٹس ایپ کیا. میں کہ سر دس از انٹائرلی بیکاز آف یور کریڈیبلٹی کہ آج پاکستان میں ایک سرکاری ادارے کو لوگ 11 کروڑ روپے اپنی زکوٰۃ دیتے، یہ نہیں شک پڑا اس کو کہ وہ پیسے کھا جائیں گے، یا اس نے کہا یہ سب سے بہترین ادارہ کیونکہ پرائم منسٹر اس کا حکمران ہے اس وقت کا اور اس کے پیسے کے اوپر وہ امانت دار ہے، یہ آپ کی وجہ سے. تو پرائم منسٹر مجھے تھمز اپ اس دن بھیجا تھا. دیٹ واز ون آف دا مومنٹ جو میں نے کبھی مینیج